السلام علیکم عزیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کا رولنگ پلانٹ کیا ہے، پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پائسیس کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر۔ جوپیٹر اسے اسٹرالوجی کی دنیا میں بہت بڑا پازیٹیو ستارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ زندگی میں جب جب آپ کے اہم ایریاز میں آتا ہے تو بڑی اچھی خبریں، اچھی نیوز لے کے آتا ہے۔ لیکن پائسیس ایک ایسا ستارہ ہے، آپ کا ایلیمنٹ پانی ہے۔ جوپیٹر اس کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو یہ انٹیوٹیو پرسنالٹی بھی بناتا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کچھ خواب، کچھ چیزیں ایسی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو کبھی کبھی سچ ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کو بعض اوقات پائسیز ایسے لوگ ہیں جنہیں خواب بڑے کم آتے ہیں، لیکن جب بھی خواب آتے ہیں تو وہ عموماً اس طرح کے خواب ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی کوئی خبر یا کوئی پیشن گوئی سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس کے اس کو بڑا اچھے طریقے سے سننا بھی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، اور اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہر خواب ایسا نہیں ہوتا، خاص کر ایسے خواب جو حالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے زلزلہ آیا تو کچھ لوگوں کو پھر اسی سے ریلیٹڈ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جب بلڈنگیں گر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو اسٹرالوجیکلی ہم کہیں گے کہ وہ حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ انٹیوٹیو ڈریم نہیں ہوتے بلکہ سرکمسٹینشل ڈریمز ہوتے ہیں، جو آپ کو سب کانشیس میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انہی کو ایک ڈراماٹائز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ میں نے گفتگو آپ سے اس لیے کی کیونکہ جوپیٹر آپ کا 5th ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ سیٹرن اور مارس یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہے۔ 2nd ہاؤس ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے جو انکم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، معاش سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جاب کیریئر کس قسم کا ہے۔ اگلے 3 سال تک یہ ستارہ یہاں پہ رکے گا۔ اچھا، جب یہ ستارہ یہاں پہ رکے گا تو یہ آپ کے ذریعہ معاش میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے، یا تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ مشکل میں ہے، بہتر فیصلہ کیجیے گا۔ ڈسٹرب ہیں تو کبھی کبھی تنگ آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے فیکٹر ہیں۔ تو جنرلی جب ہم کہیں گے تو ذریعہ معاش میں چینج، تبدیلی لے کے آتا ہے، پازیٹیو تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ ایموشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، جلد بازی سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے نتائج تھوڑے سے ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے چانسز کم اس لیے ہیں کیونکہ جوپیٹر خدا کی رحمت 5th ہاؤس میں موجود ہے۔ یہ ستارہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں درستگی، کریکشن خود بخود نیچر کرتی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سا کیئرفل ٹائم ہے۔ اب بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کوئی فیصلے ایسے کرنے ہیں جہاں آپ کی انویسٹمنٹ خرچ کم سے کم ہو، سیونگ زیادہ ہو۔ گھر رینوویشن، وینس کیونکہ 4th ہاؤس میں ہے، تو آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، گاڑیاں بدلنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ سیٹرن یہاں موجود ہے تو وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے تک تھوڑا سا لیس انویسٹ کریں، ذرا سا سیونگ کی طرف آئیے گا، کیونکہ جوپیٹر آگے جا کے تھوڑا سا ایک پیچ بنا ہوا ہے، وہ اگلے پروگراموں میں اس کا ذکر کروں گا، وہ آگے جا کے ٹھیک ہوگا۔ لیکن مہینہ ایک اس طرح کا ہے، سوا مہینہ، 1.5 مہینہ، کہ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے اپنے آپ کو چلانا ہوگا۔ ریسیویبلز کے اوپر کام کیجیے گا۔ کریڈٹ، اگر آپ بزنس مین ہیں، سارا کچھ ہے، چاہے آپ کو کتنی بڑا آرڈر ملتا ہے تو لون دینے سے احتیاط کیجیے گا، کریڈٹ بزنس کو احتیاط کیجیے گا۔ منافع کم لیجیے گا، لیکن یہ کہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا بزنس کیش کی طرف ہو۔ اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو کوئی ایسی اس ویک میں آنے والی پوزیشن ہے جہاں فائنینشیل اپروولز آپ نے دینی ہے، سارا کچھ ہے، تو ان فائلز کو، ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ کے سمجھ کے پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، ادروائز کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا کام آپ کو محتاط کرنا ہے، اس میں رکھیے گا۔ بچوں کے لیے بہترین پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بچوں کا کریئر، ان کی پلاننگ، دورس نتائج لینے کے لیے آپ سفر کریں گے، انگریزی کا بھی سفر اور اردو کا بھی سفر، یہ دونوں سفر آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی دیٹ ول پے یو، یہ الٹیمیٹلی فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح بچوں کی شادیوں سے متعلق اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی پروجیکٹ پہ کچھ عرصے کے لیے کام کر رہے تھے اور اس میں آپ کو سر دست کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی، اسے جاری رکھیے گا۔ آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، انویسٹمنٹ ہمیشہ پیسے کی نہیں ہوتی، وقت کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے،
اور وقت ہی ہے جو پیسے میں ٹرانسفارم ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے جہاں اسے چھوڑیں گے تو یہ شاید آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور فائدہ مند نہ ہو، بلکہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام جاری رکھیے گا۔ میڈیکل پروفیشن، لا پروفیشن، پرنٹنگ، یہ ان ساری فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اگین ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں ایکسپینشن میں جاتے ہوئے، مثلا آپ کسی اگر لا سے ریلیٹڈ ہے، کسی چیمبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا ٹائم دیں، سپٹمبر تک کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیں۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو پریکٹس میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ ایس او پیز جو ہیں، یہ جسے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے آفس میں، اپنے ہاسپٹل میں، اپنے کلینک میں بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیے گا۔ اس کی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کا فالو اپ نہیں کرتے تو چھوٹی سی غلطی، کسی سٹاف کی غلطی کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے تھوڑا سا کمپرومائزنگ پوزیشن میں آپ کو لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا کام یہ ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے متعلق آگاہ بھی میں کروں۔ فرسٹ ہاؤس میں راہو جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی آپ کو انڈیسائسو کرتا ہے، طے شدہ چیزوں کو بھی فردر آگے بڑھانے کے لیے سڈنلی آپ سیکنڈ تھاٹ لے آتے ہیں، جس کے اوپر اچھا بلا ہوم ورک کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جائیں۔ جو آپ نے سمجھ بوجھ سے، مشاورت سے فیصلے کر لیے اس کے اوپر اسٹرکٹ رہیں، اس میں انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ ٹریول کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے۔ سورج جوپیٹر ہاؤس میں موجود ہے، اس کی پلاننگ سورج ٹارس ہاؤس میں موجود ہے جو آپ کا تھرڈ ہاؤس ہے، ٹریول سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ٹریول میں آسانیاں ہوتی ہوئی بنتی دکھائی دیتی ہیں، سارا کچھ ہے۔ بزنس پرپز کے لیے اگر آپ کا کوئی شارٹ ٹرم ٹریول ہے وہ بھی بڑی خوشی سے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں تھرسڈے فرائیڈے جو ہے آپ کے لیے ٹریول کے حوالے سے بڑا پازیٹیو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ طلباء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کیجیے، فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ دو ستاروں کا اجتماع جب یہ ہے تو آپ کی فوکس کی ایریا کو ویک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کا سپین جو ہے فوکس کرنے کا، کنسنٹریشن کا سپین بہت کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے پیپر اور ایگزام ہو رہے ہیں، وہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ بیٹا انگزائٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ریلیکس، کام ڈاؤن کر، نیند پوری لیجیے گا۔ نیند پوری لیں گے تو آپ کے اوورال سارے حالات بہتر ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے۔ اگر آپ کی آئی سائٹ کا کوئی پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ ایریا اس طرح کا، اسپیشلی آپ کی آئی سے متعلق اگر کوئی پرابلم یا کوئی بیماری کی انڈیکیشن ہے، کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو امیجیٹلی چیک اپ کروائیے گا، دیکھیے گا بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ جنرلی میں جو دیکھوں تو یہ ایک اوورال ماشاءاللہ آپ کا ایک اچھا پیریڈ ہے، اہم زندگی کے بڑے فیصلے کرنے کا پیریڈ ہے، وزڈم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، لیکن گو ہیڈ، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔